نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 58 سے۔ پچھلی آیات میں کچھ ذکر آیا اہل کتاب کا، اب ایمان والوں کے لیے بہت قیمتی ہدایات عطا ہو رہی ہیں، اور ایک طویل سلسلہ کلام ہے جس میں سچے ایمان والوں سے بھی مخاطبت ہو رہی ہے اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 58 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کر دو۔ یہ بہت قیمتی ہدایت عطا کی جا رہی ہے، انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات زندگی میں بھی۔ امانت صرف روپے پیسے میں نہیں ہوتی، منصب اور ذمہ داریوں میں بھی۔ تو جو ایگزیکیوشن کا معاملہ اسٹیٹ کے لیول پر ہو تو ذمہ داریاں اہل لوگوں کے حوالے کی جائیں۔ اس میں ووٹ کے موقع پر رائے دینے سے لے کر ذمہ داریوں کے تعین کرنے اور ان پر لوگوں کو فائز کرنے کے سارے پہلو شامل ہوتے ہیں۔ اس قدر تفصیلی ہدایت عطا ہو رہی ہے تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو۔ اسی میں بندوں کے حقوق بھی ہیں کہ جن کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ذمہ امانت اور بندوں کے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ یہ اہم بات آ رہی ہے جوڈیشری کے حوالے سے۔ کبھی خاندان کے کسی بڑے کو بھی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے، البتہ جب ریاست موجود ہو تو جوڈیشری کا نظام پورا ایک عدلیہ کا موجود ہوا کرتا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت العادل، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو عدل پر بنایا۔ اللہ بندوں سے مطالبہ کرتا ہے عدل کرو، اللہ بندوں سے تقاضا کرتا ہے عدل کے فیصلے کرو۔ اس عدل کا بیان سورہ نساء آیت نمبر 135 میں بھی بعد میں آئے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں لیجسلیچر کے حوالے سے بات آ رہی ہے، قانون سازی کے حوالے سے بات آ رہی ہے، اور بہت اہم ہدایات انفرادی سطح سے لے کر نظام کی سطح تک عطا کی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے نا، اسے معلوم ہے کہ بندے کیسے کیسے اعتراضات اٹھا رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے الفاظ کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا رسول، رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ ہے، رسول علیہ السلام کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے اولی الامر کی، جو بھی صاحبان اختیار ہوں ان کی۔ ان کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے، ہر حال میں ہے۔ بٹ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بعد جو کوئی بھی ہے، اب اس سے خطا کا امکان ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، باقی سب تو کیا ہے؟ خطا کار ہیں۔ باقی کوئی بھی ہو، والدین ہو، اساتذہ ہو، ادارے کا سربراہ ہو، ملک کا سربراہ ہو، اگر اس کی بات اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے ٹکرائے گی تو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دی جائے گی، وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں حکمراں ہیں، ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، بھائی بڑوں کی تو ماننی چاہیے۔ بڑے بالکل بڑے رہیں، مگر بڑے اگر ایسی بات کریں جو سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت سے ٹکرائے گی تو ان بڑوں کی بات چھوٹی ہو جائے گی، سب سے بڑی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو یہ ہے لیجسلیچر کے تعلق سے، پارلیمنٹ ہو، ادارے ہوں، قانون سازی کریں، مگر کوئی قانون اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا تو وہ بات نل اینڈ وائڈ ہوگی، اس کا کوئی جواز نہیں بنے گا اور قانون کو بدلنا پڑے گا۔ یہ تقاضے ہو رہے ہیں ایک اسلامی ریاست کے تعلق سے بھی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تمہارے درمیان تنازع پیدا ہو جائے کسی معاملے میں تو معاملے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف لوٹا دو۔ کہیں نزاع پیدا ہو گیا، ڈیبیٹ پیدا ہو گئی، ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ عام بندوں کا معاملہ ہو، میرا اور آپ کا، علماء کرام سے پوچھنے ہیں بھائی کتاب و سنت کی تعلیم کیا ہے، مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ کتنی اچھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ آئیڈیل سچویشن ہے۔
اس کو پریکٹیکل بنانے کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ کے دین کا غلبہ، اس کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ جب دین غالب ہوگا تب اس پوری روح کے ساتھ اللہ کی شریعت پر زندگی کے تمام گوشوں میں، انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، عمل درآمد کیا جا سکے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ اور آخرت پر ایمان اگر ہوگا تو بندے انفرادی معاملات اور اجتماعی معاملات دونوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا اہتمام کریں گے۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت عمدہ ہے۔ کیا بہتر ہے؟ اپنی نہیں چلاؤ، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مانو، میری مرضی نہیں کرو، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرو، اب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی منشا و تعلیم کے مطابق کر لو، اس میں بہتری ہے اور اس کا انجام بہت عمدہ ہے۔ اب ذکر آ رہا ہے کچھ منافقین کے تعلق سے بھی، پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، سچے ایمان والوں سے خطاب بھی ہو رہا ہے، ان آیات میں طویل سلسلہ ہے، اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا ذکر بھی آئے گا۔ کلمہ گو تو تھے نا، کلمہ پڑھتے تھے مگر دل میں ایمان نہیں تھا، لیگلی سپیکنگ they were Muslims بٹ حقیقت کے اعتبار سے وہ اندر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن بھارت کیونکہ قانون کی سطح پر کلمہ گو مسلمان تھے، ان کا ذکر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ علیہ السلام سے پہلے نازل کیا گیا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں، مراد یہود کے سردار۔ یہ منافقین دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں معاملے کے اندر تو وہاں سے اچھا حکم ملے گا، ہمارے مطلب کا فیصلہ ملے گا، تو چلو وہاں چلو، جا کے یہود کے سرداروں سے فیصلے کرا لو، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت یعنی سردار جو تھے کفار کے، یہود کے، ان کے پاس لے کر جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں، طاغوت کا انکار کرنا لازم ہے، نہ کہ اس کی بات ماننا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ چھوڑ کر کفر کے سرداروں کے پاس جائے، غیروں کے پاس جائے، تو پھر وہ شیطان کی پیروی پر ہی تو لگا، اور جو شیطان کی پیروی میں لگ گیا وہ تو گمراہی کی انتہاؤں پر پہنچے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور رسول علیہ السلام کی طرف آؤ، دو باتیں، اللہ نے نازل کیا قرآن پاک اس کی طرف آؤ، اور رسول علیہ السلام کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ضروری اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت بھی ضروری۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ روگردانی کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ حضور کی طرف نہیں آنا چاہتے، حضور کی بات کو نہیں سننا چاہتے، حضور کے فیصلے کو نہیں ماننا چاہتے، گویا کہ سنت کے انکاری تھے۔ آج بھی ایک طبقہ ہے لوگوں کا جو انکار سنت کرتے ہیں، سرے سے سنت رسول علیہ السلام اور حدیث رسول علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن ذکر کر رہا ہے منافقین کی یہ صفت تھی، ان کا ایک جرم تھا کہ اطاعت رسول سے بھاگتے تھے، اطاعت رسول سے فرار اختیار کرتے تھے۔ کبھی آپ نے جملے سنے ہوں گے، ہمارے بہت چلتے ہیں، میڈیا پر بھی چلتے ہیں اور تعلیمی اداروں میں بھی، بھائی قرآن میں کیا لکھا ہے بتاؤ، قرآن میں کیا لکھا ہے بتاؤ۔ تو اس جملے سے ایک بات تو آ جانی چاہیے واضح طور پر سامنے، یہ پوچھو قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے، قرآن و سنت میں کہاں لکھا ہے۔ اگر قرآن میں کہاں لکھا ہے، اگر اتنا جملہ سامنے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ کا معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف بھی آنا ہے، اس کی بات بھی ماننے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی بھی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ منافقین پر اطاعت رسول علیہ السلام بہت بھاری تھی، یہ ذکر آگے بھی سورہ نساء میں آئے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر کیسی ندامت ہوگی جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے اعمال بھیجے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہیں گے ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اور موافقت چاہی تھی۔ خاص ایک دو واقعات اس کے پس منظر میں ہیں، اس کے تناظر میں بات آ رہی ہے، ذرا مشکل ان پر آ پڑی تو کہنے لگے ہم نے تو موافقت چاہی تھی، آسانی کا معاملہ چاہا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا،
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو نصیحت فرمائیے اور ان سے ان کے حق میں اثر کر جانے والی بات کہیں۔ یہ فرار تو اختیار کر رہے ہیں آپ علیہ السلام کی اطاعت سے، کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ نظر کرم کیجئے، نصیحت کا معاملہ کیجئے، درگزر کا معاملہ کیجئے اور ان کے حق میں دل میں اثر کرنے والی بات بیان کرتے رہیے۔ حضور علیہ السلام کی شفقت کا بھی تقاضا اور ان تک بھی حق پہنچتا رہے، اس ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اب اطاعت رسول کی اہمیت پر اگلی دو آیات بھی بہت اہم ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ پیغمبر علیہ السلام جو آتے رہے ان کا کام فقط کتاب پہنچا کر چلے جانا نہیں تھا، وہ کتاب کا عملی نمونہ بنتے تھے، اور نبی مکرم علیہ السلام تشریف لائے تو قرآن اور صاحب قرآن دونوں ہمارے لیے ضروری۔ تو پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی کیسے ہوگا، یہ کیا کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ نے براہ راست بندوں سے معاملہ نہیں فرمایا، اپنے چنے ہوئے پیغمبروں کے ذریعے سے معاملہ فرمایا، تو پیغمبر کی اطاعت لازم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور یہ لوگ جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتے اور رسول پاک علیہ السلام بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت مانگتے، تو یہ لوگ ضرور اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا پاتے۔ ان کو کہا جا رہا ہے منافقین تم سے اگر غلطیاں ہو گئیں تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس آؤ، معاملہ درست کر لو، تم اللہ سے بخشش مانگو اور حضور کی دعا لو، حضور کی دعا تمہیں مل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تمہاری لیے آسانی کا، مغفرت کا، رحمت کا معاملہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے بہت سی دعائیں امت کے لیے فرمائی، اللہ ان دعاؤں میں میرا، آپ کا، ہماری اس پوری امت کا حصہ شامل فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ بھی دل کے کانوں سے سننی ہے، اور اطاعت رسول علیہ السلام پر بہت جامع آیت قرآن پاک کی فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اس معاملے میں جس میں جھگڑا پڑ جائے ان کے درمیان آپ کو حکم یعنی منصف نہ مانے، اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں، بحثوں میں، ایشوز میں، جب تک آپ کو ڈیسائیڈنگ فیکٹر یعنی ڈیسائیڈنگ پرسنالٹی نہ مانے اور فیصلہ کرنے والا نہ مانے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر وہ اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کوئی تنگی بھی نہ پائیں۔ نمبر 3 وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو پوری خوشی خوشی تسلیم کر لیں، جب تک یہ نہ ہو ان کا ایمان ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنے معاملات میں حضور کو حکم ماننا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ الحشر آیت نمبر 7 ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول علیہ السلام جس بات کا حکم دے اسے مانو اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ تو حضور کو اپنے معاملات میں حکم ماننا، حضور بہت سے فیصلے عطا کر گئے، بہت سارے کاموں کا حکم دے گئے، بہت ساری باتوں سے حضور روک چکے ہیں ہمیں، اب ان سارے احکامات کی پاسداری اس انداز سے کرنا کہ کسی حکم کے بارے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، اور اپنے آپ کو پورے طور پر جب تک جھکا نہ دیں، سبمیشن ان ٹوٹیلٹی جب تک نہ ہو جائے پوری دل و جان کے ساتھ، تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اطاعت رسول کے بڑے بھاری تقاضے ہیں جس مقام پر ہمارے سامنے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب پھر منافقین پر سرزنش کا معاملہ، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے چند ایک کے سوا وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ بنی اسرائیل پر بھی ایسے بھاری احکامات آئے تھے، اگر تمہیں دے دیے جائیں تو تم میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی ان احکام کی پاسداری نہ کرے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور دین میں ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام بیان فرما رہے اس پر عمل کریں تو ان کو دین میں ثابت قدمی عطا ہوگی۔ اپنی عقل کی گھوڑے نہ دوڑائیں، اپنے آپ کو تابع کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے کی
ہدایت عطا فرماتے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا بیان عطا فرمایا انبیاء اور رسول کی معیت اور ساتھ کنہیں میسر آئے گا، اور ایک روایت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، دل کے کانوں سے اس آیت کریمہ اور اس روایت کو سنیے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ انعام کا لفظ یاد آیا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے انعام کن پر فرمایا؟ 4 گروہوں کا ذکر آ رہا ہے، اور ان 4 گروہوں کے ساتھ اللہ کن کو شامل فرمائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے۔ اطاعت پر بڑا زور آ رہا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ انبیاء تو اللہ کے چنے ہوئے بندے، نبوت کا دروازہ ہو گیا بند۔ صدیقین عام وہ نیک لوگ جن کے اندر غور کا فکر کا پہلو نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ شہداء وہ نیک لوگ جن میں بھاگ دوڑ کا، حرکت، محنت، اسٹرگل، جد و جہد والا جذبہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ صالحین عام لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ 4 گروہوں کا ذکر آیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے، اور ان کے ساتھ اللہ کن کو شامل فرمائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں۔ ایک روایت ہے طبرانی شریف میں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ غم زدہ دیکھا۔ آج ہمیں بھی بڑے غم ہیں، پریشانیاں، فکر، ٹینشن، پتہ نہیں کیا کچھ ہم سب کے ساتھ ہے نا۔ سنیے، صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیوں غم زدہ ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں کہ جنت ملے گی یا نہیں۔ سن رہے ہیں؟ معلوم نہیں کہ جنت ملے گی یا نہیں، اور اگر اللہ نے فضل فرما کر جنت عطا فرما دی تو یا رسول اللہ علیہ السلام ایک اور بات رلاتی ہے، وہ یہ ہے کہاں آپ مقام بلند پر ہوں گے، مقام محمود، ہم نہ جانے کہاں ہوں گے۔ تو آج آپ کی صحبت میسر ہے حضور، یہ ساتھ تو میسر نہیں آ سکے گا۔ اتنے پیارے انداز سے، یہ ذرا دل کا درد تھا ان کا، ایک خواہش چاہت تھی، ایک فکر اور پریشانی تھی۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ جتنا اس آیت کے نزول پر ہمیں خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، کہ کل اللہ کے رسول کا ساتھ میسر آ سکتا ہے، کل اللہ کے رسول کی صحبت میسر آ سکتی ہے، کل اللہ کے رسول کی کمپنی ہمیں میسر آ سکتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آؤ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ کی میری فکریں کیا ہیں؟ آپ کی میری پریشانیاں کیا ہیں؟ آپ کی میری فکر اور ٹینشن کیا ہے؟ کبھی ہمیں بھی بات رلاتی کہ پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں، اور کبھی یہ بات بھی ہمیں رلاتی ہے کہ حضور کا دیدار ملے گا یا نہیں، اور حضور کا ساتھ ملے گا یا نہیں، حضور کا پڑوس ملے گا یا نہیں۔ کیا یہ فکر ہماری فکر ہے؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا یہ عمدہ ساتھی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، علم رکھنے والا، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اب کچھ ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ غزوہ احد ہو چکا، احد کے بعد مسلمانوں کو چوکنا رہنے کے لیے رہنمائی اور ہدایات عطا کی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان، ہتھیار وغیرہ لے لو، پھر جدا جدا مراد دستوں کی صورت میں نکلو، یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو، جس طرح بھی حالات کا تقاضا اور اسٹریٹجی بنے تم عمل کرو، لیکن دفاع کا سامان ساتھ رہے۔ دفاع پر بڑا زور ہے، ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگا دے گا، منافقین کی طرف اشارہ۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت اے مسلمانوں تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا۔ کئی مسلمانوں پہ کوئی پریشانی آگئی، تکلیف آگئی، نقصان ہو گیا، منافق بڑا خوش ہوتا ہے، او ہو میری تو جان چھوٹی، میں تو ان کے ساتھ گیا نہیں، استغفر اللہ۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اور تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو ضرور کہے گا گویا کہ جبکہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔
یعنی یہ دنیا پرست منافقین، اچھا ہوا میں نہیں کیا، مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، میری جان بچی، ارے میں تو جانا سکا، مسلمانوں کو فتح مل گئی، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مال غنیمت میں سے مجھے مل جاتا. یہ دنیا پرست منافقین کا ذکر. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی قربان کر دیتے ہیں، جس کو موت سے محبت ہے. کیوں؟ اس کے بعد ہی تو اللہ سے ملاقات ہے. تو جو آخرت کا طلبگار ہوگا وہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا، محبت کرے گا، اس سے پیش ہونے کے لیے تیار ہوگا. بالآخرہ فرمایا یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اللہ کی راہ میں چاہیے قتال کرے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی بیچتے ہیں آخرت کے بدلے. ان کا مقصود اور مطلوب آخرت کی کامیابی ہے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرے پھر قتل کر دیا جائے، مراد شہید، یا غالب آ جائے، ہم ان قریب اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے. شہید ہو گیا تو حیات جاویداں، اور غازی بن کر لوٹے تب بھی اجر و ثواب اس کے لیے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اور کمزور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر تم جنگ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں اور وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف آ چکے ہیں، ہجرت مدینہ ہو چکی ہے. کچھ اہل ایمان ابھی مکہ میں رہ گئے، کمزور ہیں، بے بس ہیں، مرد، بوڑھے، بچے، دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابھی تو دعا فرما رہے مدینہ شریف میں، اللہ مکہ مکرمہ میں جو رہ گئے فلاں 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 کی مدد فرما. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر گئے اور سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے رحمت میں آ گئے. آج یہ پکار لگی ہوئی ہے، امت 2 ارب مسلمانوں پر مشتمل ہے اور کہاں کہاں مسلمانوں کا خون نہیں بہتا. یہ پکار تو لگی ہوئی ہے کہ کب مسلمان کھڑے ہوں گے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ذمہ داروں کو اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اختتام پر مختصر دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ قرآن پاک کے ذریعے ہم پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق دے. شیطان کے حملوں سے بچا. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.